العلم نور، العلم نور، العلم نور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ اس وقت میں ہم 2 بجے سے لے کر 3 بجے تک عربی تکلم کی کلاس لیتے ہیں. آج عربی تکلم کی 5ویں کلاس ہے، تو انشاءاللہ عزوجل آج ہم سبق بھی سیکھیں گے اور آج ہم چند نئے مفردات بھی سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چند نئے جملے بھی سیکھیں گے اور ہم ایک دعا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو تمام ویور سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل حیات یومیہ یعنی روزمرہ کی روٹین کے حوالے سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے کہ روز کی روٹین کے اندر ہم کون سے جملے ہیں ایسے استعمال کرتے ہیں جو ہم عربی میں سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو تمام ویور سے گزارش ہے کہ اگر کاپی قلم آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اٹھا لیں اور جلدی سے سبق لکھتے چلے جائیے گا. اور اگر آپ چاہیں تو آپ شارٹ اسکرین بھی نکال سکتے ہیں. جن کو آواز کم آ رہی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنا والیوم تھوڑا بڑھا لیں. انشاءاللہ عز و جل آپ لوگوں کو پراپر طریقے سے آواز آئے گی. تو چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں. آج جو ہم پہلا سبق شروع کریں گے اس کے اندر ہم حال احوال تم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ آپ کیسے ہیں. کیف حالک، تو کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال. ہمارا پہلا سوال ہے، طارق بھائی سوال کر رہے ہیں طاہر بھائی سے، اور کیا سوال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں متی تستیقظ. متی تستیقظ یعنی آپ کب جاگتے ہیں، کب اٹھتے ہیں. استيقاظ جاگنے کو کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ متی تستیقظ آپ کب جاگتے ہیں یعنی کب آپ نیند سے اٹھتے ہیں. تو طاہر بھائی اب وقت بیان کر رہے ہیں کہ کس وقت کے اندر وہ بیدار ہوتے ہیں. طاہر بھائی کہہ رہے ہیں استیقظ عند الفجر. استیقظ عند الفجر کہہ رہا ہے کہ میں فجر کے وقت میں اٹھتا ہوں. کس وقت میں اٹھتا ہوں؟ فجر کے وقت میں اٹھتا ہوں. اور اس کے بعد طارق پھر دوسرا سوال کرتا ہے این تصلی صلاۃ الفجر. این تصلی الفجر یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے این تصلی صلاۃ الفجر آپ فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں. ایک انداز یہ ہے. ماشاء اللہ روٹین پوچھی ہے. این متی تستیقظ آپ کب اٹھتے ہیں؟ اس نے کہا فجر کے وقت اٹھتا ہوں. اب اس سے پوچھا ہے کہ این تصلی صلاۃ الفجر آپ فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ وہ کہتا ہے اصلی الفجر فی المسجد. فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ وہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں. کہاں پر پڑھتے ہیں؟ مسجد میں وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، گھر میں نماز نہیں پڑھتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں اور مساجد کی طرف رخ کریں اور 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ مساجد میں پڑھیں. طارق بھائی اگلا سوال کرتے ہیں هل تنام بعد الصلاۃ. اب یہ ان سے روٹین پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نماز کے بعد سوتے ہیں. اگلا سوال ہے هل تنام بعد الصلاۃ. اچھا یہ دوسرا طریقہ بتا رہے ہیں کہ انا استیقظ عند اذان الفجر. یہاں آذان زے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ذال کے ساتھ آئے گی، زا نہیں ہے، ذال کے ساتھ لکھنا ہے. آپ یہ تحریر کی غلطی کو بھی درست فرما لیں. اور کہہ رہے ہیں کہ فی ای مکان تصلی. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ این تصلی الفجر آپ فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں یا فجر آپ کہاں پڑھتے ہیں. تو کہتا ہے اصلی الفجر فی المسجد میں مسجد میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں، نماز ادا کرتا ہوں. اس کے بعد طارق پوچھتا ہے هل تنام بعد الصلاۃ کیا آپ فجر کی نماز کے بعد سوتے ہیں. بلال بھائی نے اس سے پہلے ترجمہ کر کے بتا دیا ہے کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں.
حل تنام بعد الصلاتی، کیا آپ نماز کے بعد سوتے ہیں؟ تو طاہر کہتا ہے لا. اب اس نے پچھلے جملے کی نفی کر دی، جو اس سے سوال کیا گیا تھا اس سوال کی نفی کی ہے، منع کیا ہے کہ نہیں، لا انام بعد الصلاتی، میں نماز کے بعد نہیں سوتا. تو اسی طریقے سے آپ سے کوئی اور کام پوچھتا ہے، جیسے بالفرض هل انت تذهب الى بیت عمی کا، کیا آپ اپنے چاچو کے گھر جاتے ہیں؟ اگر جاتے ہیں تو بولیں گے نعم. اسی طریقے سے اس سے اور بھی جملے بنا سکتے ہیں. هل تنام بعد الصلاتی، اب وہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ نماز کے بعد سوتے ہیں. اس پر آپ جملہ ایک بنائیں نیا سا کہ جو اس سے ریلیٹڈ نہ ہو، بلکہ کوئی اور تعبیر یہی استعمال کریں، مقصد کوئی اور استعمال کریں. جیسے کیا آپ نماز کے بعد سوتے ہیں، اس کی جگہ آپ لکھیں کہ کیا آپ نماز کے بعد قرآن پڑھتے ہیں. حل تتلو القرآن بعد الصلاتی، کیا آپ قرآن کے بعد نماز کے بعد تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس سے ایک اور جملہ بھی بن سکتا ہے، کیا آپ نماز کے بعد قرآن پڑھاتے ہیں یا قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں. اسی طریقے سے اس سے منسلک اور بھی جملے بن سکتے ہیں. آپ کمنٹس کے اندر اس تعبیر سے مزید جملے بنائیں. تنامو فعل کی جگہ کوئی اور فعل لگائیں، جیسے تنامو، تأکلو، تسیرو. اسی طریقے سے تمارسو الریاضہ، حل تمارس الریاضہ بعد الصلاتی، یعنی آپ نماز کے بعد ورزش کرتے ہیں. اب تمارس الریاضہ، تمارس اگر ایک مطلقاً صرف فعل استعمال ہو تو یہ تقریباً استعمال ہوتا ہے، تمارس کا معنی ہے پریکٹس کرنا، اور الریاضہ جب اس کے ساتھ ملا دیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے ورزش کرنا، جسم کی ورزش ہوتی ہے. جیسے لوگ ورزش کرتے ہیں، تو اس میں آپ یہ سوال بھی بنا سکتے ہیں، حل تمارس الریاضہ، کیا آپ ورزش کرتے ہیں. چلتے ہیں اگلا. اس کے جواب کے اندر کیا کہتا ہے، حل تنام بعد الصلاتی، کہہ رہے ہیں کہ لا انام بعد الصلاتی، میں نماز کے بعد نہیں سوتا. طارق اگلا سوال کرتا ہے، ماذا تفعل بعد الصلاتی. اب اس نے پوچھا تھا نماز کے بعد سوتے ہو، اس نے بولا نہیں سوتا، تو کیا کرتے ہو. ماذا تفعل بعد الصلاتی. اسی طریقے سے استاد ہے، طالب علم سے پوچھتا ہے، ہاں بھائی سبق تیار کر کے آئے، سبق یاد کر کے آئے، هل حفظت الدرس، کیا سبق یاد کیا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، ما حفظت الدرس، ما حفظت الدرس، میں نے سبق یاد نہیں کیا. اب استاد سوال کرتا ہے، فماذا تفعل كل اليوم، ماذا تفعل كل اليوم، آپ سارا دن کیا کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے استاد صاحب نے سوال کیا، فماذا تفعل كل اليوم، تو سارا دن آپ کیا کرتے ہو. اور اسی طریقے سے اس نے پوچھا، حل تنام بعد الصلاتی، کیا آپ نماز کے بعد سوتے ہیں. اس نے بولا لا انام بعد الصلاتی، میں نہیں سوتا نماز کے بعد. اب طارق اسی پر سوال کرتا ہے، ماذا تفعل بعد الصلاتی، اگر آپ سوتے نہیں ہیں، ماذا تفعل بعد الصلاۃ، آپ نماز کے بعد کیا کرتے ہیں. کہتا ہے اقرأ القرآن، میں نماز کے بعد سوتا نہیں بلکہ کیا کرتا ہوں، اقرأ القرآن، اتل القرآن، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں یا قرآن کو پڑھتا ہوں، یا قرآن پڑھتا ہوں. مختلف انداز سے اس کے ترجمے کیے جا سکتے ہیں جس سے آپ کو آسانی ہو. جب بھی ترجمہ کریں گے تو ہر لغت کا اپنا انداز ہوتا ہے. جب عربی کے اندر ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو عربی کی فصاحت و بلاغت کا اہتمام کرتے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب اردو کی طرف ہم ترجمہ کریں گے تو اردو کی تعبیرات کو ہی استعمال کریں گے. اب جیسے لکھا ہے اقرأ القرآن، اگر ہم لفظی ترجمہ کریں گے تو کہیں گے میں پڑھتا ہوں قرآن کو. ہم نارملی انداز میں اس انداز سے نہیں کہتے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھتا ہوں. تو اس طریقے سے اس کا بہت خیال رکھیے گا. ماشاءاللہ. اگلا جملہ، وَمَتَى تَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ، اب سوال کیا تھا نا کہ نماز کے بعد کیا کرتے ہو. اس نے بولا سوتے ہو، اس نے نہیں سوتا نہیں ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. تو پوچھ رہا ہے تو پھر آپ مدرسے کب جاتے ہو. مَتَى تَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ، مَتَى تَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ. تو اگلا سوال کرتا ہے طارق، وَمَتَى تَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ، آپ مدرسے کب جاتے ہیں، آپ مدرسے کب جاتے ہیں. تو طاہر کہتا ہے اذهب الساعة السابعة، اذهب الساعة السابعة، اذهب الساعة السابعة، اذهب الساعة السابعة. ٹھیک ہے. تو اگلا جملہ یہاں پر کیا بیان ہو رہا ہے. اچھا، جب اس نے پوچھ لیا کہ آپ مدرسے کب جاتے ہیں تو اس نے ٹائم بیان کر دیا، اذهب الساعة السابعة، مطلب 7 بجے یہ گھر سے نکلتے ہوں گے، 7 بجے یہ مدرسے کی طرف جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. اذهب الى المدرسة في الصباح یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کا جواب اچھا. اس کے بعد اس نے اگلا سوال کیا هل تذهب بالسيارة، کیا آپ گاڑی کے ذریعے جاتے ہیں، کار کے ذریعے. سیارہ کہتے ہیں کار کو. سیارہ کس کو کہتے ہیں؟ سیارہ کہتے ہیں کار کو. تو اس نے اگلا ہی سوال کر دیا کیا آپ کار کے ذریعے سے مدرسے جاتے ہیں؟ وہ کہتا ہے لا، کار کے ذریعے مدرسے نہیں جاتے. اور اس کے بعد جواب دیتا ہے کیسے جاتا ہے. اذهب بالحافلة، اذهب بالحافلة، میں بس کے ذریعے جاتا ہوں. حافلہ کہتے ہیں بس کو. حافلہ کسے کہتے ہیں؟ حافلہ کہتے ہیں بس کو. اذهب الساعة الثامنة، اذهب الساعة الثامنة، اذهب الساعة الثامنة. مختلف ٹائم ہیں، جو جس ٹائم میں جاتا ہے وہ اس ٹائم میں لکھ کر کمنٹ کریں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیف تذهب، هل تذهب بالسيارة؟ ويقول لا، ويقول لا انا لا اذهب بالسيارة بل انا اذهب بالحافلة. اذهب الى الجامعة المدينة الساعة السابعة. حافلہ بس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل اوکے. ٹھیک ہے، اگلا ہم جو حوار پڑھتے ہیں. اب جو یہ حوار ہے یہ ماں اور باپ کے درمیان ہے. ایک ماں ہے، ایک باپ ہے. ان دونوں کے درمیان اب یہ حوار چلے گا، یہ کنورزیشن چلے گی، یہ مکالمہ چلے گا. حوار عربی میں کہتے ہیں، اردو میں مکالمہ کہیں گے، اور انگلش کے اندر ہم کنورزیشن کہیں گے. اب ماں بتا رہی ہے ھذا یوم العطلہ. ماں کیا کہتی ہے؟ ھذا یوم العطلہ، یہ چھٹی کا دن ہے. کیا ہے؟ یہ چھٹی کا دن ہے. کیا کہتی ہے ماں؟ یہ چھٹی کا دن ہے. تو باپ کہتا ہے ھذا یوم العمل. اب یہ ان کی مخالفت کے اندر یہ جملہ ہے، اس کی تصدیق نہیں ہے بلکہ ان کی تکذیب کر رہے ہیں، ان کو جھٹلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں، ھذا یوم العمل، ھذا یوم العمل، یہ کام کا دن ہے، چھٹی کا دن نہیں ہے. اچھا، سردار رضوی لکھتے ہیں اذهب بالطیارہ. یہ یہاں پر اذهب زا کے ساتھ نہیں آئے گا بلکہ ذال کے ساتھ آئے گا. اچھا، یہ موٹر سائیکل لکھا ہے انہوں نے قیصر عباس. موٹر سائیکل کو کہتے ہیں دراجۃ الناریہ. دراجۃ الناریہ کیا کہیں گے؟ دراجۃ الناریہ. اذهب بالدراجۃ الناریہ. ٹھیک ہے. اذهب الساعة العاشرة. اسلامی بھائی نے لکھا ہے اذهبو. یہاں پر با کے اوپر دمہ آئے گا، پیش آئے گی، واو نہیں آئے گا یہاں پر. تو یہ آپ تحریر کی غلطی کو درست فرما لیں. ٹوڈیز ہالیڈے، اليوم ھذا یوم العطلہ، اس کا معنی ہوگا آج چھٹی کا دن ہے. تو باپ کہتا ہے لا، ھذا یوم العمل، یہ کام کا دن ہے، یوم العمل ہے، ورکنگ ڈیز. ماشاءاللہ. تو الاب ماذا ستفعل یا طه، ماذا تفعل، ماذا ستفعل یا طه. کہہ رہے ہیں کہ اگر آج چھٹی کا دن ہے تو فماذا تفعل، تو آپ کیا کریں گے. طه اب یہ بیٹا ہوگا اس کا یا بیٹی ہے، تو پوچھ رہے ہیں کہ ماذا ستفعل یا طه، کہ طه اب جواب دے رہے ہیں سأکنس غرفۃ الجلوس، سأکنس غرفۃ الجلوس. اب یہ غرفۃ الجلوس یعنی بیٹھنے کے کمرہ، بیٹھنے کا کمرہ. ٹھیک ہے. رکشہ کی عربی کیا ہے؟ رکشے کو ویسے تو تک تک کہتے ہیں آج کل کے جو عرب، رکشے کو تک تک کہتے ہیں. اور اس کا دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربہ، عین را با اور آخر میں گولتا. عربتن، عربتن رکشے کو کہتے ہیں، اور رکشے کو تک تک بھی کہتے ہیں. جیسے ٹک ٹک لکھا ہوتا ہے نا رکشے کے اوپر، تو عرب لوگ اس کو تک تک بھی استعمال کرتے ہیں. اذهب بالدراجۃ الناریہ. تردید کے لیے نفی کا جملہ کیوں نہیں لایا گیا بلکہ اثبات کا ھذا الیوم عمل کہا گیا؟ رضا سفیان پوچھ رہے ہیں کوئی حاجت نہیں تھی، ہر کسی نے اپنا دعویٰ کیا. کا والدہ کا دعویٰ تھا کہ آج چھٹی کا دن ہے، تو والد صاحب کا دعویٰ تھا ھذا یوم العمل، آج کام کا دن ہے. تو بس یوں سمجھ لیں کہ دونوں کے دعوے تھے. کناستن جھاڑو لگانا، صفائی کرنا. اذهب بالدراجۃ الناریہ. دراجۃ کے اندر بھی گولتا آئے گا. قیصر عباس نے لکھا ہے یہاں پر گولتا آئے گا دراجۃ میں. ٹھیک ہے. اچھا، آگے کہہ رہے ہیں کہ ماذا ستفعل یا طه. طه یجیب ساسکن غرفۃ الجلوس، میں بیٹھنے والے کمرے یا بیٹھنے کے کمرے میں جھاڑو لگاؤں گا یا جھاڑو لگاؤں گی. ٹھیک ہے. تذکیر و تانیث کے لیے متکلم کا ایک ہی صیغہ آتا ہے.
تو اس کو ہم اس انداز سے استعمال کریں گے۔ اگلا جملہ ہے ماذا ستفعلین یا فاطمہ، ماذا ستفعلین فاطمہ۔ اب وہاں پر مذکر کا طٰہٰ کا سوال کیا گیا تھا، ماذا ستفعل یا طٰہٰ، طٰہٰ تم کیا کرو گے، چھٹی کے دن کے بارے میں تھا۔ تو طٰہٰ کہتا ہے سأکنس غرفۃ الجلوس، میں جھاڑو لگاؤں گا بیٹھنے والے کمرے میں۔ اب ماں پوچھ رہی ہے فاطمہ سے ماذا ستفعلین یا فاطمہ، ماذا ستفعلین یا فاطمہ، فاطمہ کے لیے سأکنس غرفۃ النوم، اب سونے والا کمرہ، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ماذا ستفعلین یا فاطمہ کے لیے سأکنس غرفۃ النوم، میں سونے والے کمرے کا جھاڑو لگاؤں گی، سونے والے کمرے کو جھاڑو لگاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اکنس کہتے ہیں جھاڑو لگانا۔ اب والدہ احمد سے سوال کرتی ہیں ماذا تفعل، ماذا ستفعل یا احمد، ماذا ستفعل یا احمد، ماذا ستفعل یا احمد، ماذا ستفعل یا احمد۔ اب والدہ احمد سے پوچھ رہی ہیں کہ احمد آپ کیا کریں گے، تو احمد کہتا ہے سأغسل الملابس، سأغسل الملابس غرفت۔ احمد سے سوال ہے وماذا تفعل یا احمد، تو احمد جواب دیتا ہے سأغسل الملابس، سأغسل الملابس۔ احمد سے سوال ہوا اب کیا کریں گے، احمد نے جواب دیا میں کپڑے دھوؤں گا۔ اب والدہ لطیفہ سے پوچھ رہی ہیں ماذا وماذا ستفعلین یا لطیفہ، اکول ملابس، سأکول ملابس، اکول کہتے ہیں جھاڑو لگانے، استری کرنے کو، سأکوی اس کا مطلب ہے سأکول ملابس یعنی میں کپڑوں کو استری کروں گا یا کپڑوں کو استری کروں گی، ٹھیک ہے۔ مذکر ہوگا تو اس حساب سے ترجمہ کریں گے، مؤنث ہوگا تو اس حساب سے ترجمہ کریں گے۔ الجدۃ، اب یہاں پر دادی یا نانی پوچھ رہی ہیں انا سأغسل الاطباق، کیا کہتی ہیں یہ، انا سأغسل الاطباق، اطباق کسے کہتے ہیں، یہ طبق کی جمع ہے اور اطباق کہتے ہیں برتن۔ سأغسلو، اچھا اغسلو کی معنی ہے دھونا، اور اگر نہانا ہو تو اس کو کہیں گے اغتسلو، کیا کہیں گے، اغتسلو۔ اگر آپ نے نہانا ہے تو بولیں گے اغتسلو، اور اگر آپ نے کوئی چیز دھونی ہے تو اس کے لیے استعمال کریں گے اغسلو۔ اب اغسل الملابس بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اغسل الاطباق بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز آپ نے دھونی ہوگی اس کے ساتھ آپ اغسلو کا استعمال کریں گے، وہاں اغتسلو کا استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جدو اور دادا کہتے ہیں یا نانا کہتے ہیں وَأَنَا سَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَأَنَا سَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ۔ حوار پڑھے ہیں وہ تقریباً 5 حوار پڑھے ہیں۔ اغتسلو کا معنی ہے نہانا، اغسلو کا کوئی شے دھونا، اغسلو کا معنی ہے کوئی شے دھونا، ٹھیک۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے یومیات میں سے کچھ پڑھا ہے۔ آج ذہن تھا کہ ہم تھوڑا آگے بھی چلتے، اٹھنے سونے اور کچھ اور چیزیں بھی تھے۔ خیر آج کا سبق اتنا کافی ہے، 2 حوار ہم نے آج پڑھ لیے ہیں، تو ان 2 حواروں کی آپ دہرائی کریں، ان کو آپ روزمرہ روٹین کے اندر استعمال کریں۔ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو عربی بولنا آسان رہے گا، آپ لوگوں کو بولنے میں تنگی نہیں آئے گی، آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے الحمدللہ۔ تو ہم انشاءاللہ اس کے بعد ہم مفردات کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہمارے مفردات بھی سیکھنے کے تھے۔ مفردات لکھتے چلے جائیں، میں انشاءاللہ ابھی آپ کو مفردات لکھا رہا ہوں، آپ لوگ مفردات لکھیں۔ الشاشۃ، چلتے ہیں ہمارے پہلے مفرد کی طرف۔ آپ کاپی اور قلم دیکھ لیں، قلم پکڑ لیں، میں آپ کو جملہ مفرد لکھوانے لگا ہوں، آپ لوگ لکھیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 مکیف، نمبر 1 مکیف، میم کاف یا فا، میم کاف یا فا، یا کے اوپر تشدید ہے۔ ہمارا دوسرا مفرد ہے
سخان، سین خا الف نون، خا یہاں پر مشدد ہے، اس کے اوپر تشدید ہے، اس کو کہتے ہیں سخان۔ کیا کہتے ہیں؟ سخان۔ سخان کہتے ہیں گیزر کو، پانی گرم کرنے والی چیز کو سخان۔ سخان کہتے ہیں گیزر کو۔ مقیرہ ہے مندیل ورقی، مندیل میم نون دال یا لام، مندیل کیا کہتے ہیں؟ میم نون دال یا لام، مندیل۔ مندیل ورقی واو را قاف یا، ٹھیک ہے، ورقی ورقی، مندیل ورقی، مندیل کہتے ہیں رومال کو، مطلقاً مندیل بولیں گے تو اس کا مطلب ہوگا رومال، اور ورقی اس کی صفت لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا کاغذ والا رومال۔ کیا ہو جائے گا؟ کاغذ والا رومال۔ ایک کپڑے کا رومال ہوتا ہے، ایک ٹشو والا جیسے ہوتا ہے، کپڑے کا رومال اور کاغذ کا رومال، ٹھیک ہے۔ چلیں، 3 ہمارے لفظ ہو چکے ہیں، چوتھا ہے کأسن۔ چوتھا کیا ہے؟ کأسن، کاف حمزہ سین، کاف حمزہ سین، یہ ہو جائے گا کأسن۔ کیا ہو جائے گا؟ کأسن۔ کأسن کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی کو تھا لفظ کیا ہے؟ خزانۃ الملابس، خزانۃ ملابس، خزانہ کہتے ہیں تجوری کو، ایسا جہاں پر کوئی چیز رکھی جاتی ہو۔ جب اس کی ہم اضافت کریں گے خزانۃ الملابس تو یہاں پر اس سے مراد ہوگا کپڑوں کی الماری۔ ہمارے کتنے ہو گئے؟ نمبر 1 مکیف، نمبر 2 سخان، نمبر 3 کأس، نمبر 4 خزانۃ الملابس، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 ہے ہمارے پاس سفرۃ الطعام، سفرۃ الطعام۔ اس سیشن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا سیشن تھا دعا کا۔ کیا تھا؟ ہم نے آج کے اس سیشن کے اندر دعا سیکھنی ہے، تو چلیے آج ہم انشاءاللہ دعا سیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نسأل اللہ ان یوفقنا لفعل الطاعات ویجنبنا الرياء۔ لو سمحت، یہ لو سمحتو نہیں، واو کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ لو سمحتا کہتے ہوتے ہیں۔ آپ کسی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، جیسے لو سمحت یا سیدی، لو سمحت بفضل، لو سمحت ادخل الفصل، لو سمحت اگر آپ معاف کریں، اگر آپ معافی دیں۔ آپ اس کا جو مفہومی معنی ہوگا یہ ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو، یہ اجازت کی معنی میں ہوتا ہے۔ ویسے اس کا مسامحہ یہ ہے سمحتا، سمحتو یعنی معاف کرنا ہے اس کا معنی، ٹھیک ہے۔ لو سمحتا یہ اذن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اجازت لینے کے لیے طلب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے اس کا لفظی معنی ہے معاف کرنا، جیسے may I come in، ایکسکیوز می، ایکسکیوز می کس لیے کہتے ہیں؟ اب وہ وہاں پر معافی نہیں مانگ رہا ہوتا، بلکہ وہاں مخاطب کر رہے ہوتا ہے، یہاں پر اجازت لے رہے ہوتے ہیں۔ کھانے کے دسترخوان کہیں گے یا صرف دسترخوان کہیں گے، دونوں کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دسترخوان کھانے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، شاید اس کا دوسرا استعمال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اگلے سیشن کی طرف۔ ہمارا اگلا سیشن تھا دعا کا۔ آپ لوگ اس کو دیکھیں۔ نسأل اللہ ان یوفقنا لفعل الطاعات، فعل الطاعات۔ میں آپ لوگوں کے لیے اعراب لگانے لگا ہوں، طاعات، وان یجنبنا الرياء۔ میں اس کو اسکرین پر دکھانے لگا ہوں، آپ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کو لکھ لیں، یا چاہیں تو شارٹ اسکرین بھی لے سکتے ہیں اس کا۔ نسأل اللہ ان یوفقنا، نسأل اللہ ان یوفقنا، نسأل اللہ ان یوفقنا
नस्अलुल्लाह अन युवफ़्फ़िक़ना ली फ़िअल ताआति व अन युजन्निबना अर्रिया। इसका तर्जमा भी अगर किसी को आता हो तो वो कमेंट्स के अंदर इसको लिख कर सेंड करें। जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन इसका ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। नस्अलुल्लाह अन युवफ़्फ़िक़ना ली फ़िअल ताआति व अन युजन्निबना अर्रिया व अन युजन्निबना अर्रिया। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आप इसको देख लें अच्छे तरीके से। ठीक है, और अगर किसी इस्लामी बहन से मुखातिब हैं तो उसको कहेंगे मादा तफ़अलीना, मादा तफ़अलीना, आप क्या कर रही हैं। थोड़ा सा ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि बाज़ औक़ात हमारा ये जहन बना होता है कि फ़िल मुज़ारे से हाल और इस्तिक़बाल का ही माना लिया जाता है। मैंने पहले दिन भी अर्ज़ किया था, तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस हाल इस्तिमरारी का माना भी इससे ले सकते होते हैं। जैसे मादा तफ़अलीना, आप क्या कर रही हैं। हालांकि इसका तर्जमा हम करते हैं आप क्या करती हैं या क्या करेंगी, तो इसके अंदर हाल का भी, हाल इस्तिमरार का भी तर्जमा कर सकते हैं मादा तफ़अलीना, आप क्या कर रही हैं। अच्छा, कैसर अब्बास ने तर्जमा करके लिखा है हम अल्लाह से नेक कामों की तौफीक और बुरे कामों से बचने की दुआ मांगते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि इताक़ की तौफीक दे। इताअत शायद इनसे थोड़ी गलती हो गया, इताअत की तौफीक दे। हम अल्लाह ताला से सवाल करते हैं। नस्अलुल्लाह अन युवफ़्फ़िक़ना फ़िअल ताआत, यानी अपने रिज़ा वाले काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो अपने रिज़ा वाले काम करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें रियाकारी से महफूज फ़रमाए, और हमें रियाकारी से महफूज फ़रमाए। इसका तर्जुमा ये होगा, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें रियाकारी से महफूज फ़रमाए। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि वो हमें बुरे कामों से महफूज फ़रमाए और अपने रज़ा वाले काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। दोनों तर्जुमे हो सकते हैं। जैसे ये है कि अल्लाह ताला से हम नेक कामों की दुआ करते हैं और रियाकारी से बचने की तौफीक मांगते हैं कि वो हमें रियाकारी से बचाए, या इसको नॉर्मल हम जैसे हम दुआ के अंदर कहते हैं कि हम अल्लाह पाक से बुरे कामों से महफूज, अल्लाह पाक हमें बुरे कामों से महफूज फ़रमाए और अपने रज़ा वाले काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। बेहतर है दोनों हैं। तो आज का हमारा सबक भी मुकम्मल हो चुका, आज के हमारे मुफरदात भी मुकम्मल हो चुके और आज की हमारी दुआ भी मुकम्मल हो चुकी है। आज हमारे 3 सेशन थे, आज हम इसके मुताबिक अपने आमाल कर चुके हैं। मज़ीद मेरा जहन था कि आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया जाए, तो आप लोगों को होमवर्क में क्या देना है, आप लोगों को कुछ मसादिर दिए जा रहे हैं, आप लोगों को कुछ मसादिर दिए जा रहे हैं। आप उस मसादिर से, उन मसादिर से जुमले बना कर आएंगे। ठीक है, अल हर्ब लिखें, अल हर्ब, हा रा बा, अल हर्ब। आज फिर कुछ जुमले सीख लेते हैं। पहला जुमला है कम मिन मालिन लदैक, कम मिन मालिन लदैका, कम मिन मालिन लदैका, मिन मालिन लदैका, आपके पास कितने पैसे हैं। कम मिन मालिन लदैका, कम मिन मालिन लदैका। ठीक है, कम मिन मालिन लदैका, आपके पास कितने पैसे हैं। कम मिन माइन नहीं है, मालिन, माल, इसको माल उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। आपके पास कितना माल है। अल माल, कम मिन माल, कम मिनल माली लदैका, कम मिनल माली लदैका। अच्छा जी, अब इसी से रिलेटेड एक और जुमला है, इसी से रिलेटेड एक और जुमला है। कम मिनल माली तस्ना औ तजमा, कम मिनल माली, कम मिनल माली तस्ना औ तजमा, दोनों में से एक लिख लें, काफ़ी हो जाएगा। इसकी चारों क्लास फेसबुक पर डाल दें। चारों क्लासें फेसबुक पर मौजूद हैं, इसी पेज पर आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। चारों क्लासें यहाँ पर मौजूद हैं, इस पर आप देख सकते हैं। आज 5वीं क्लास इंशाल्लाह, ये भी जैसे क्लास ख़त्म होगी अपलोड हो चुकी होगी। ठीक है,
حافظ اویس رضا مدنی سلام، وعلیکم السلام، عندی 10 روپیہ، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال ہے کم من المال تصنع او تجمع، یعنی آپ نے کتنے پیسے جمع کیے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کتنا مال جمع کیا ہے یا آپ کتنا مال جمع کرتے ہو۔ اگر کسی کاروباری بندے سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کم من المال انت تصنع، کم من المال تصنع او تجمع، تو اس سے مراد ہوگا کہ آپ کتنے پیسے کما لیتے ہیں، آپ روزانہ کتنے پیسے جمع کر لیتے ہیں۔ یومیاً لگا دیں گے تو روزانہ کی، تو کم من المال تجمع اگر ہم کسی کاروباری بندے سے بات کر رہے ہیں، جیسے آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کتنے پیسے جمع کر لیتے ہیں، آپ کتنے پیسے کما لیتے ہیں، تو اب وہ جواب دے گا $6 اور $7 اور 6 دراہم۔ اور اس اگلا سوال ہے کم لغتاً تتحدث، کم لغہ تتحدث، کم لغتاً تتحدث، آپ کتنی لینگویجز بول لیتے ہیں، کم لغتاً تتحدث، آپ کتنی لینگویجز بول لیتے ہیں، آپ کتنی زبانیں بول لیتے ہیں۔ کم تتحدث، کم لغتاً تتکلم، یہ بھی درست ہے، کم لغتاً تتحدث یہ بھی درست ہے، کم لغتاً تتکلم یہ بھی درست ہے۔ اچھا، آپ لوگ کمنٹس کے اندر لکھنا شروع کر دیں کہ آپ کتنی زبانیں بولتے ہیں، آپ کتنی زبانیں بول سکتے ہیں، تو یہ بھی آپ، اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ فعل مضارع کے اندر سکنے کی معنی بھی آتی ہے، میں کتنی زبانیں بول سکتا ہوں یا آپ کتنی زبانیں بول سکتے ہیں۔ کم لغتاً تتحدث، آپ بولتے ہیں، بول سکتے ہیں، یہ آپ یوں اس کو لے سکتے ہیں، یہ ترجمہ بھی اس کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کم لغتاً تتحدث، آپ کتنی زبانیں بول سکتے ہیں، آپ اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں اتکلم لغتین، اتکلم 3 لغات، اتکلم 4 لغات۔ اسی طریقے سے آپ مختلف انداز سے اس کے جوابات دے سکتے ہیں، اتحدث 5 لغات، میں تو کوئی نمبر نہیں دیا۔ خیر، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے، اپنی زبان سیکھنے، اس کو سکھانے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر دم وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ دعوت اسلامی نے آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ کر رہی ہے، آپ بھی دعوت اسلامی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنا وقت دیں، اپنا مال خرچ کریں، جس سے جتنا جیسے ہو سکے دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں۔ اللہ کریم سے عمل کی دعا کرتے ہیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ العلم نور، العلم